نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران اس کی آیت مبارکہ 164 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم. لقد یہ کلمہ تاکید ہے. من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. اذ بعث، جب مبعوث فرمایا بھیجا، فیہم ان کے اندر، رسولا ایک رسول، من انفسہم جو کہ انہی میں سے تھے، یتلو تلاوت کرتے تھے، علیہم ان پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَإِن كَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بیان کر رہی ہے. اور یہ وہی مقاصد ہیں جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. یہ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے. اس طرح سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر یہ دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ بعین ہی وہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دونوں باپ بیٹے نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے. انہوں نے دعا بھی اس وقت کی جب وہ خانہ کعبہ کی اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے. تو کچھ موقع ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے، جن موقعوں پہ دعا رد نہیں ہوتی، فوری قبول ہوتی ہے. تو اللہ کی گھر کی تعمیر کا موقع ایسا تھا کہ اس میں اللہ کی دعا جو مانگی جائے اس کی قبولیت کے جو ہے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں. تو وہ دونوں اللہ کے نبی تھے، باپ بیٹا، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی. اور انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہماری اولاد کے اندر، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج، مبعوث فرما، فیہم ہماری اولاد کے اندر. فیہم یہ اپنی اولاد کی طرف وہ اشارہ کرے. رسول منہم، رسول ایسا جو انہی میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرمائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ یا اللہ تو بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ دعا دونوں باپ بیٹے جو کہ خود بھی نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کی جب کہ وہ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو اس میں جو ہے ایک تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کتنا اللہ نے ان کو نوازا کہ جو اپنی جو ہے اولاد کے اندر وہ آخری نبی کی بعثت کے جو وہ مقاصد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعین ہی وہی مقاصد جو ہے پورے فرمائے. اس کے اندر نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اضافہ کی، نہ ہی کسی چیز کی کمی کی.
یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹے کے وہی الفاظ کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے۔ پھر یہی مضمون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 اور جگہوں پہ بیان کیا۔ ایک تو وہی دعا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی، یہ 129 آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر اس کی بعد 22 آیتوں کے بعد 22 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی مضمون کو دہرایا سورۃ البقرہ کے اندر، اس طرح سے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ وہی مضمون جو دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون سورۃ البقرہ کی جو ہے 151 آیت میں، یعنی 129 میں ان کی دعا تھی دونوں باپ بیٹے کی، اور 22 آیتوں بعد سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا مجدہ سنا دیا 151 آیت میں۔ اور پھر یہ تیسرا مقام ہے سورہ آل عمران کی 164 آیت مبارکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ اور پھر آخری موقع جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن میں بیان کیا ہے، چوتھا مقام، وہ ہے سورۃ الجمعہ، اس کی دوسری آیت، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 4 قرآن کے ایسے مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ اور ان چاروں مقام کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں مطلب جو ہے الفاظ کی تھوڑی سی ویریشن ملتی ہے، مضمون ایک ہی ہے، اور وہی مضمون جو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، بالکل وہی مضمون ان چاروں کا۔ اور اس میں جو تھوڑا سا مضمون کے اندر فرق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد ترتیب سے بیان کیے تھے، یعنی پہلا نمبر انہوں نے دیا تھا تلاوت آیات، ٹھیک ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے۔ دوسرا انہوں نے نمبر دیا تھا تعلیم میں کتاب و حکمت کو، ٹھیک ہے، اسی کا نمبر دوسرا بنتا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے نمبر دیا تھا تزکیے کا، اور اسی کا بنتا ہے کیونکہ تزکیہ جو ہے یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد اور تلاوت آیات کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر تزکیہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے علاوہ 3 جگہوں پہ قرآن مجید میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اس مضمون کو رکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو تو پہلا نمبر ہی دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ترتیب تھی اس کو بدل دیا۔ انہوں نے تزکیے کو تیسرے نمبر پہ رکھا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعد میں تینوں جن مقامات پہ بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھیں تو یہاں بھی دیکھیں کہ تزکیے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ رکھا اور تعلیم کتاب و حکمت کو تیسرے نمبر پہ۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ تزکیہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، اور جو ہے تزکیہ ہے سب سے مشکل عمل، تلاوت آیات سب سے آسان کام ہے، اور اس سے مشکل تعلیم کتاب و حکمت ہے، اور سب سے مشکل کام تزکیہ ہے۔ اور مقصد یہی ہے، یعنی تلاوت آیات کا اور تعلیم کتاب و حکمت کا، ان سب کا مقصد، ان سب کا ٹارگٹ تزکیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو پہلے کر دیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ لیکن ایک اور بات میں غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو پہلے کیا لیکن پہلے نمبر پہ پھر بھی نہیں کیا، تزکیے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ رکھا تینوں جگہوں پہ جو بعد میں بیان ہوئی۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ تزکیہ جو کتاب اللہ کے علاوہ کیا جائے وہ گمراہی ہے، وہ تزکیہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو پہلے نمبر پہ نہیں منتقل کیا،
کہ کہیں لوگ ادھر ادھر سے تزکیہ لینے کی کوشش نہ شروع کر دیں، بلکہ جو تزکیہ ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہی تو پا سکتا ہے، تزکیہ نہیں حاصل کر سکتا۔ میرے اپنے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، تھے جاننے والے، وہ مجھے ایک اپنے بزرگ کے پاس لے گیا جو ان کے پیر و مرشد تھے، اور جا کے میرا تعارف کرایا کہ یہ ساتھی دین کا شوق رکھتے ہیں تو انہیں بھی آپ کوئی تعلیم دیں، کوئی ذکر اذکار سکھائیں۔ انہوں نے سب سے پہلا جو مجھے ذکر سکھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی زبان کو نا تالوں کے ساتھ لگا لو، زبان کو تالوں کے ساتھ لگا لو، چپکا لو، اور پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے ان کی بات کو توجہ سے سنا، اور پھر میں نے جو ہے قرآن مجید پہ غور کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ، آپ کی حیات پہ غور کیا کہ کیا قرآن مجید نے کہیں یہ بات بتائی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح مجھے سکھایا جا رہا ہے، یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر کسی کو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے کا کہا؟ تو مجھے کوئی مثال نہیں ملی۔ تو پھر وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ اس لائن پہ کبھی نہیں گیا۔ یعنی تزکیہ آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے۔ تو ایسا تزکیہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، فریب ہے، گمراہی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو جو ہے ترجیح ضرور دی، لیکن تزکیے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تلاوت کے بعد رکھا کہ تزکیہ وہ تزکیہ ہے جو کہ اللہ کی کتاب کے نتیجے میں حاصل ہو، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ تو جو ہے تلاوت آیات کی تو بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، پڑھنا آسان چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو تزکیہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک جو بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے دلوں کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ دلوں کو زنگ بھی لگتا ہے۔ پھر جو ہے ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں کو کہا کہ مرض لگ چکا ہے، بیماری لگ چکی ہے۔ تو دلوں کو بھی بیماری لگتی ہے، روگ لگتا ہے، اور پھر سوچ کو، فکر کو بھی لگتا ہے۔ تو ان بیماریوں کو، ان مرضوں کو دور کرنا یہ تزکیہ کا ایک پہلو ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں، فکر میں جو مرض لاحق ہے، جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو دور کرنا یہ بھی تزکیہ کا حصہ ہے۔ اور تزکیہ کا دوسرا حصہ ہے کہ اب ہمارے دل و دماغ کو، ہماری سوچ فکر کو بیماریوں سے پاک کر کے، مرض سے پاک کر کے اب اچھی صفات کو ان کے اندر جاگزیں کرنا، اچھی صفات کو ڈیولپ کرنا، اچھی صفات کو گرو اپ کرنا، یہ بھی تزکیہ کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت آ جاتی ہے۔ اب کتاب میں تو کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تعلیم دینا، یہ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں تعلیم کے، وہ جانتے ہیں کہ تعلیم کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل شعبہ ہے، اور لوگ اس کے اندر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل شعبہ ہے اور ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل شعبہ ہے تعلیم دینا۔ اب تعلیم کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ایک کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الکتاب کہا، یہ قرآن مجید کا دوسرا نام ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ والحکمہ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ اب حکمت کو اللہ تعالیٰ نے یہ
4 مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور چاروں جگہوں پہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کو ضرور ذکر فرمایا. یعنی اگر حکمت بالکل کتاب ہی ہوتی، قرآن مجید ہی ہوتا، تو چاروں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ سے ذکر نہیں کرنا تھا، بلکہ کسی نہ کسی جگہ اس کو جو ہے اس کے متحد کر دینا تھا. لیکن چاروں مقامات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو الکتاب سے ایک منفرد جگہ دی، ایک منفرد مقام دیا اس کو. تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی. ہم بھی اپنے جو ہے روزمرہ زندگی کے اندر جس بندے کو دیکھتے ہیں بڑا سیانہ ہے، سمجھدار ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر بڑی حکمت ہے. اور یہی مفہوم قرآن مجید میں پڑھیں، سورۃ النحل اس کا آخری رکوع کا جو مڈ ہے، اس کے اندر آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ تم دعوت دو اپنے رب کی دین کی طرف، الی ربک، اپنے رب کی دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو. کس طرح سے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور جو ہے اچھے طریقے سے. یہ مفہوم خود قرآن نے اس کا بیان کیا. اور جن لوگوں نے، جن مفسرین نے حکمت سے مراد احادیث مبارکہ کو لیا ہے، تو انہوں نے اس کا ٹھیک مطلب سمجھا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کلام کے اندر حکمت پائی جاتی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ کے فرامین مبارک ہے. تو ان لوگوں کا حکمت سے مراد احادیث مبارکہ لینا ان کی بالکل ٹھیک ہے سوچ، وہ ٹھیک بیان کر رہے ہیں. تو حکمت اس سے بھی وسیع ہے، یعنی جو قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد، ان کی سمجھ بوجھ کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں اللہ تعالیٰ جو بہتری پیدا فرماتے ہیں، جو ہمیں سمجھ بوجھ دیتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے وہ بھی علم عطا فرماتے ہیں، ایک خاص اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہدایت کی طرف، صحیح راہ کی طرف، وہ حکمت ہے جس کے سرچشمے ہمارے دل و دماغ سے پھوٹتے ہیں. یہ حکمت ہے. تو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اللہ کی بندوں کا تزکیہ کرنا، اور ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا، یہ 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے. اور آپ کی پوری حیات طیبہ ان مقاصد کو پورے کرتے ہوئے گزری. ہم آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لیں تو ہمیں وہ انہی 3 مقاصد کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں آپ اللہ کے بندوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، کہیں آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اب یہ تینوں مقاصد ایسے ہیں کہ یہ قیامت تک انسان کی ضرورت رہنے ہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی یہ ضرورت نہیں تھی، بلکہ قیامت تک یہ مقاصد رہنے ہیں. تو اب نبی ختم ہو گئے ہیں، یعنی نبیوں کا جو آنا ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ بند ہو گیا. تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. تو اب یہ جو نبیوں کی بعثت کے مقاصد تھے، اب یہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو یہ جو آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے جانشین تھے، ان کے ذریعے اب یہ پورے ہونے ہیں قیامت تک. آپ کے جانشین کون ہیں نبیوں کے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ ہم نبیوں کے وارث ہیں. جو دین کا جتنا علم حاصل کر لیتا ہے وہ اس وراثت کا اتنا حقدار بن جاتا ہے. تو جو علماء کرام ہیں، اللہ کے نبی کے جو مصلی کے جانشین ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کی مسند کے، آپ کے جو مصلی کے امام ہیں، وہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہی مقاصد لوگوں کو اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا، ان کا تزکیہ کرنا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہنا. تو اسی وجہ سے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن دفن نہیں کیا گیا. اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر جمع ہوئے
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے خلافت کی بیعت کی، خلافت کے ادارے کو قائم کیا کہ یہ اتنی اہمیت والا شعبہ، کل اس کی تفصیل میں نے بیان کی تھی، اور اس کا اشارہ نبی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں ہی دے گئے تھے کہ آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے اور مسجد میں نہیں تشریف لا سکتے تھے جماعت کرانے کے لیے، تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جائے کہ وہ میرے مصلی پہ آ کے مسلمانوں کی امامت کریں، نماز پڑھائیں۔ تو یہ مسلمانوں کو آپ کی طرف سے واضح اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جانشین، آپ کے مصلی کے جانشین اور آپ کے جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، انہیں اندازہ ہوا کہ اب وہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، تو انہوں نے مختلف صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا علیحدگی میں، ان سے پوچھا کہ میں اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عام طور پہ لوگ جو ہے ان کی سختی کا شکوہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں، تو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ان کی باتیں سن رہے تھے، تو آخر کار آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے بعد جو میرے جانشین ہیں حضرت عمر ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں کسی سے پوچھے بغیر ان کو خلیفہ نامزد کر جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو امین الامت جو ہے کا لقب عطا فرمایا تھا۔ سوری، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سوری یہ اس وقت نا مجھے تھوڑا سا مغالطہ لگ رہا ہے، میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا، دیکھ کے میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں نا اس کو بیان کروں گا۔ تو یعنی یہ طریقہ تھا اس جو ہے شعبے کو، اس ادارے کو قائم کرنے کا، چلانے کا، کہ نبی علیہ السلام کی جانشینی ان حضرات کے پاس تھی اور انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اور پھر آگے جو ان کے گورنر ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، جو ان کی طرف سے متعین حضرات ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، اب وہ یہی مقاصد پورے کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مساجد کے ائمہ کرام تھے ان کا آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا تھا، اور ان کو اسٹیٹ کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، اور اپنے اپنے علاقے میں جو مطلب یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے، یہ حضرات پورا کرتے تھے۔ تو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسرے خلیفہ بنے، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ رکھنا اس ادارے کے اندر پڑا، وہ شگاف مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر آیا کہ وہ دن اور آج کا دن مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو یہ مطلب جو ہے وہ اس امت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خلافت کے ادارے کا قائم ہونا یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو اگر آج یہ ادارہ قائم نہیں ہے تو ہمیں اس کا فکر ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ادارے کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، اس کا ایک خاص موقع بھی ہے، وہ یہ کہ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 161 میں جو غزوہ احد کی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہاں کے یہود تھے، قریش مکہ تھے اور منافق تھے مدینہ کے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے، مختلف الزام لگانے لگ گئے۔ تو اس کی وضاحت ہماری پچھلے نشستوں میں ہوئی ہے، تو یہاں میں صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جو اپنے پیارے نبی کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، وہ ان کی ان اعتراضات کا جواب دینا بھی ہے کہ دیکھو میں نے تو اپنے نبی کو ان مقاصد کے لیے بھیجا ہے اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا نبی تمہاری ان باتوں کے لیے نہیں ہے، اس کے تو یہ مقاصد ہیں، وہ تو اس کام کے لیے آیا، تو لہٰذا تم باز آ جاؤ اور جو ہے میرے نبی کے بارے میں جھوٹ اور غلط باتیں کہنی بند کر دو۔ اب لما اصابت کو مصیبہ، کہ جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے
یعنی یہ خاص طور پہ احد کو سامنے رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ یکدم نہیں نازل ہوا. جس طرح تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، وہ کتابیں یک بارگی نازل ہوئی ہیں. اور تورات تو لوحوں کے اوپر، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ یہ لے، ایک ہی دفعہ ساری کتاب ملی. لیکن قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ یک بارگی نہیں اتارا گیا، بلکہ 23 سال کا کم و بیش عرصہ لگا ہے قرآن مجید کو نازل ہونے میں، اترنے میں. تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جس طرح کے حالات ہوتے تھے، جس طرح کی مسائل کی جو ہے نا معاشرے کے اندر ضرورت ہوتی تھی، چل رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے متعلق تازہ رہنمائی اتارتے تھے. لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح یہ قرآن ہمارے ان مسائل کے حل کے لیے ان کے شان نزول کے طور پہ نازل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس لیے اختیار فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ سکے. اگر یک بار کی کتاب اللہ اتار دی جاتی تو لوگوں کو اس کی اتنی سمجھ نہیں آنی تھی جتنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے موقع موقع پہ اتارنے سے لوگوں کو کتاب اللہ کی سمجھ آئی. تو اب احد کا موقع تھا، مسلمانوں کو فتح ملی ہوئی شکست میں تبدیل ہوئی. تو اس سے بہت سارے مسائل سامنے آئے. کافروں نے بڑی باتیں کی اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو، اسلام کو جھوٹا مذہب کہنے کے لیے انہوں نے ہر جو ہے اپنا جو ہے نکالا، انہوں نے فتنہ نکالا کہ اس کو جھوٹا ثابت کریں، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرشتوں کی مدد آئے گی. تو اب جب اس طرح کے اعتراضات، شبہات، وساوس منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے سامنے آئے، اور جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے وہ فوری ان کی رو میں بہ جاتے تھے، وہ ان کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع تعلیمات احد کے مسائل کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی، جس میں ایک ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ تم اس چیز کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو، یہ غلط ہے، صحیح ہے، تمہارا نقطہ نظر غلط ہے، صحیح نقطہ نظر یہ. ہر مسئلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کی سمجھ بھی بڑی آ رہی ہے. اگر یہ اس موقع کی بجائے اللہ تعالیٰ ایسے ہی پہلے اتار دیتا تو کس کو سمجھ آنی تھی کس چیز کا کیا مطلب ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کتاب کو ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو یہ اس کی تفہیم کے حوالے سے یہی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا اس کتاب کی نزول کا. تو فرمایا اولما اصابت کو مصیبہ، کہ دیکھو جو احد کے اندر مصیبت تم پہ آئی، یعنی مصیبت کیا آئی کہ ایک تو ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی. انہوں نے جب نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کے نبی کے فرامین کی، تو اللہ کی مدد ہٹ گئی ان سے. اللہ کی مدد آئی شروع میں، ان کو فتح ملی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کی مدد چلی گئی، کیونکہ اللہ کی مدد غیر مشروط نہیں ہوتی. اور جو ہے اللہ کی مدد ہمیشہ یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ آتی ہے، صبر کے ساتھ آتی ہے، تقوی کے ساتھ آتی ہے. اگر ان میں کمی آ جائے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، وہ برقرار نہیں رہتی. تو فرمایا کہ یہ جو تم پہ مصیبت آئی، تمہیں شکست ملی، تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے، اور اتنے تمہیں زخم آئے، اور دوسری اتنی تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی. قد اصبتم مثلیہ، تو فرمایا یہ بھی تو یاد کرو کہ بدر میں کیا ہوا. بدر میں اس سے دگنی جو تکلیف تھی، جو اس سے دگنی مصیبت تھی، وہ تم نے کافروں کو بھی پہنچائی تھی. ان کے 70 تم نے بدر کے اندر مار دیے تھے، ان کے جو ٹاپ کے چوٹی کے ان کے سردار تھے. 70 کو مارا مسلمانوں نے بدر کے اندر، اور 70 کو ہی قید کیا. تو فرمایا یہ ڈبل تعداد ہو گئی احد کی نسبت. احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے تھے، جبکہ بدر میں مسلمانوں نے 140 ان کے جو ہے وہ 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا. اب جو قیدی تھے ان کو بھی مسلمانوں نے اپنی مرضی سے فدیہ لے کے چھوڑا، ورنہ آپشن یہ بھی تھی کہ ان کو بھی مار دیں، یعنی ان کے پاس پورا اختیار تھا ان کو بھی قتل کرنے کا، لیکن انہوں نے خود اپنے فیصلے سے، اپنی مرضی سے ان کو قتل نہیں کیا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اب جب احد کے اندر مصیبت آئی، قل تم ان ھذا، تو تم کہنے لگے کہ یہ کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی.
قل ہوا من عند انفسکم، اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح اب وجہ بتائی کہ اس کی صحیح وجہ کیا تھی اس عہد کی مصیبت کے آنے کی. قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی ان کو بتائیے کہ یہ مصیبت تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی. کہ 50 تیر انداز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے درے پر قائم فرمائے تھے. یعنی آپ نے صف بندی ایسے کی تھی احد کے اندر کہ احد پہاڑ کو آپ نے اپنی پشت پہ رکھا تھا، بیک پہ رکھا تھا، اور مسلمانوں کے جو چہرے تھے، جو مسلمانوں کا رخ تھا وہ مدینہ کی طرف تھا، کیونکہ احد پہاڑ مدینے سے شمال کی طرف تھا، نارتھ میں تھا. تو آپ نے اس کو بیک پہ رکھا اور وہاں پہ آپ نے 50 تیر انداز متعین فرمائے احد کی گھاٹی پہ، اور ان کو تاکید کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا، اس پہ قائم رہنا. اب شروع جب جنگ ہوئی، اللہ کی مدد آئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے تو سمجھا کہ اب بس ہمیں فتح ہو گئی، لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ کافروں کا پیچھا کرتے اور ان کو تہ دیکھ کرتے، انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو جب میدان کے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے تو جو احد کے درے پہ 50 تیر انداز نبی علیہ السلام نے متعین فرمائے تھے اس تاکید کے ساتھ کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے بھی جو ہے درہ چھوڑ کے تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ آ گئے، نیچے آ گئے. تو کافروں کو وہ درہ جب خالی ملا، چند ایک لوگ ان کو ملے کہ ان کے جو امیر تھے وہ ان کو آوازیں دیتے رہے، سمجھاتے رہے، انہوں نے امیر کی بھی نہ مانی، اللہ کے نبی کے حکم کو بھی فراموش کر دیا، اور وہ چند ایک بیچارے بیٹھے رہے وہاں پہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں، آپ کی حکم کی تعمیل میں. تو کافروں کے لیے ان چند ایک کو شہید کرنا مشکل نہیں تھا، انہوں نے یہی کیا، انہوں نے ان کو شہید کیا اور ادھر پیچھے سے حملہ کر دیا. دوسری طرف سے جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی پیچھے مڑ کے دوبارہ سے دوسری طرف سے بھی حملہ کر دیا. اب یہ دو طرفہ حملہ جب ہوا مسلمانوں پہ تو جو ہے جو سختی ان پہ آئی، جو بدحواسی ان پہ طاری ہوئی، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. بہت سخت وقت تھا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس گمسان کے اندر، اور اتنی بدحواسی کا عالم تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کی تلواریں آپس میں ہی ایک دوسرے پہ چل رہی تھیں. حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مسلمانوں نے ہی اسی گمسان کے اندر شہید کیا، اور وہ بیچارے چیختے رہے حضرت حذیفہ کہ یہ میرے والد ہیں، یمان ہیں، آپ کیا کر رہے ہو مسلمانوں. پھر جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے تو وہ بیچارے بس یہ کہتے رہے کہ مسلمانوں اللہ تمہیں بخشے کہ تم نے کیا کیا، میرے باپ کو شہید کر دیا. یعنی یہ اتنی سخت وقت تھا، وہ اتنا بدحواسی کا عالم تھا مسلمانوں پہ. تو فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا جو رسول آیا جہاں اس کے کچھ ذمہ داریاں تھیں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہیں کچھ اس کے حقوق بھی تھے. اس کے حقوق کیا تھے کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر سورۃ النساء میں اس کی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جو تمہارے اولی الامر ہیں، جو امیر ہیں اسلامی ریاست کی طرف سے، ان کی بھی اطاعت کرو. و اولی الامر منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو خلافت کا ادارہ ہے، جو اسلامی سیاست کا ادارہ ہے، یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، میں نے بھی نکالی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تمہارے امیر ہیں خلافت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اسلامی سیاست کی طرف سے جو متعین کیے جاتے ہیں، ان کا بھی کہنا مانو. تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ اسی کی نافرمانی کی. تو جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی آئی ہوئی مدد ٹل جاتی ہے، اللہ کی مدد پھر جو ہے ساتھ نہیں رہتی. تو یہی مسلمانوں نے کیا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت یہ ضروری ہے تمہارے لیے.
اگر تم اس کو چھوڑو گے تو پھر ایسی ہی مصیبت جو آئی عہد میں یہ آتی رہے گی، یہ نہیں ٹلیں گی۔ تو وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، فرمایا کہ یہ جو بھی عہد کی لڑائی کے دن تم پہ مصیبت آئی فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے تھی۔ یعنی کوئی بھی کام جو دنیا میں ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ضابطے بنا دیے ہیں، اصول بنا دیے ہیں، قوانین بنا دیے ہیں۔ تو کام اصل میں ان قوانین کے تحت ہوتا ہے، تو چونکہ قوانین بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ہر کام کی جو نسبت ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کام کو اللہ نے کیا۔ ہوا چلتی ہے، پتے جڑ جاتے ہیں، اور پانی گرایا جاتا ہے تو زمین کی طرف گرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے اصول ضابطے بنا دیے۔ تو وہ چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اصول ضابطے قوانین جن کے تحت کائنات چل رہی ہے، تو لہٰذا ہر کام کا جو اس کا انتصاب ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے۔ تو لیکن یہ کام ہوتے اللہ کی اصول و ضوابط کے تحت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ابتلا کرے ایمان والوں کی، یعنی وہی قانون ابتلا جس کی اس موقع پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے آ رہے ہیں، یہاں بھی اسی قانون کی وضاحت فرمائی، قانون ابتلا۔ اس کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ یہ قانون اللہ کی کائنات میں جاری و ساری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ اس میں سے کئی دفعہ گزرنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کے اندر بھی، اپنے ارادے کے اندر بھی، اپنی فکر کے اندر بھی، اور اپنے اعمال کے اندر بھی۔ اور کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچانا، ہمیں امتحانات سے بچانا، ہمیں ابتلاؤں سے بچانا۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے بچا جائے؟ یہ تو اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور ان کے آنے سے تو کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، ان سے مفر نہیں ہے، ان سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسی دعائیں کر کے ان سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس بیچارے کی کم علمی ہے، جہالت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کے نظام کا، اللہ کے قانون کا، کہ اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے۔ اللہ کی ابتلا کا اصول ایسا اصول ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی ان سے گزرے، اور باقی تمام انسان بھی ابتلاؤں سے گزرتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ 15واں رکوع سورۃ البقرہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابتلاؤں سے گزارا، فَأَتَمَّهُ، وہ اللہ کے بڑے ایمان والے بندے تھے، پورے اترے، 100% نمبر لیے انہوں نے ان ابتلاؤں کے اندر، ان امتحانات کے اندر۔ پھر جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجدہ سنایا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب میں تجھے صلہ دینے لگا ہوں اور میں لوگوں کا امام تمہیں بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جو ہے ایمان کا، اپنی جو ہے فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ دیا۔ تو بندے کو جب کوئی انعام ملتا ہے، جب اس طرح کی کوئی مہربانی ہوتی ہے تو اپنی اولاد کا خیال آ جاتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے ہر انسان کو۔ ان کو بھی خیال آیا، قال ومن ذریتی، کہنے لگے اے اللہ میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ابراہیم، یہ جو دین کی میری انعامات ہیں، یہ جو دین کی قیادت ہے، یہ میں ہر ایک کو نہیں دیتا ہوتا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم جو ظالم ہوں گے تیری ہو کے اولاد میں سے ہوں گے، ان کو میں یہ منصب نہیں دوں گا، ان کو میں یہ مقام نہیں دوں گا۔ ہاں جو تیرے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، جو تیرے طریقے پہ چلیں گے، ان کو میں ضرور نوازوں گا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی بھی ابتلاؤں سے گزارے جاتے ہیں۔ آپ تمام نبیوں کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کو ان کا ہر دن کسی نہ کسی ابتلا سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی حیات کا مطالعہ کر لیں، دوسرے اللہ کے جو صالح بندے گزرے ہیں نیک، ان کی حیات کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ان کی زندگی ابتلاؤں سے بری ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جو بندہ جتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اس پہ ابتلائیں بھی میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ آتی ہیں، اتنی بڑی آتی ہیں، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بڑے مقام ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو بڑا مقام ملتا ہے بندے کو، اللہ کی جو خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جو بندے کو رضا حاصل ہوتی ہے، وہ ابتلاؤں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اندھی بہری نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر کے اپنی دین نہیں پھینکتا. اللہ کی دین جو اس کے قابل ہیں، جو اس کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، ان پہ ہوتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نہ قدروں کو اور نہ اہلوں کو نہیں نوازتا. اللہ تعالیٰ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں. تو ابتلاؤں کے نتیجے میں نے جس طرح پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کے لوگ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ان ابتلاؤں کے نتیجے میں 100% نمبر لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے. یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں. دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہوتے اور دل و دماغ کے اندر، فکر سوچ کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں. ان کے تصورات دین کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوتے، بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہیں، نقائص ہوتے ہیں. تو ابتلاؤں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کو چوٹ لگتی ہے، ان کو جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو گزرنے کے بعد ان کی وہ جو خامیاں ہیں، وہ جو نقائص ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. جس طرح سونے کو بٹی سے گزارا جاتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو مڈل کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ جب ابتلاؤں سے گزرتے ہیں تو اس ابتلاؤں کی جو بٹی ہے وہ ان کے نقائص کو، ان کی خامیوں کو دور کر دیتی ہے، ان کو کندن بنا دیتی ہے. یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ابتلا کے معاملے میں. اب تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بے ایمان ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ ابتلاؤں کے نتیجے میں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غصے کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری کے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ابتلاؤں کے نتیجے میں. یہ چونکہ اللہ کا قانون قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جیسے ہی اس کا موقع آیا کرے گا، میں اشارہ کر دیا کروں گا تو آپ کو فوری سمجھ آ جایا کرے گی کہ یہاں یہ قانون ابتلا کس طرح سے کار فرما ہے اور اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کا ذکر کیا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو ابتلا احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کا ایک مقصد تو تھا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے خالص کر دے. یہ مڈل کیٹیگری کے جو لوگ تھے، یعنی پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور آپ کے جانثار صحابہ تھے. یعنی جب مشکل وقت آیا نا، کافروں نے دونوں طرف سے جب حملہ کیا ہے مسلمانوں پہ، تو باقی مسلمان کوئی مدینے کو بھاگ نکلا، کوئی احد پہ چڑھنے لگ گیا، جس کا جدھر کو منہ تھا بھاگنے لگ گیا. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے. اپنی جگہ کے اللہ کے نبی کھڑے تھے قدم جما کے اور آوازیں دے رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں تو ادھر ہوں، میرے پاس آؤ. اور کوئی تقریباً 10-12 کے قریب جانثار آپ کے اس وقت بھی دائیں بائیں آپ کے پاس تھے، وہ بھی آپ کی طرح اپنی جگہ پہ قائم رہے، انہوں نے بھی میدان سے فرار نہیں اختیار کیا. ایک تو یہ کیٹیگری کے لوگوں تھے اس وقت بھی، اور یہ ہر وقت ہوتے ہیں. یہ جو 3 کیٹیگریاں میں نے بیان کی نا لوگوں کی، یہ ہر زمانے میں ہر وقت پائے جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ تھے جو اپنی جگہ پہ قائم رہے ہیں اتنا مشکل وقت آنے پہ بھی، اتنی مشکل ابتلا آنے پہ بھی. پھر ادھر درے کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی جو امیر تھے ان 50 تیر اندازوں کے، وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے ہیں، انہوں نے بھی درا نہیں چھوڑا. امیر جو تھے ان تیر اندازوں کے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، انہوں نے نہیں درا چھوڑا. پھر ان کے چند اور جانثار، انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ تھے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ابتلا کے اندر 100% نمبر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے، ان کو تو 100% نمبر ملے اس ابتلا کے اندر، اور ان کا ذکر آگے بھی ہم موقع موقع پہ پڑھیں گے. میں انشاءاللہ تعالی اشارہ کرتا جاؤں گا اس کی طرف. اب دوسری جو کیٹیگری کے ایمان والے تھے وہ یہ تھے کہ جن کے اندر کمی کمزوری تھی ایمان کی، لیکن ایمان تھا. وہ کچھ مدینے کو بھاگنے لگ گئے واپس گھروں کو، کچھ احد پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، جان ادھر بھاگ کے بچا لیں، کچھ جدھر جس کا منہ آیا ادھر کو بھاگنے لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو ابتلا بھیجی نا احد کے میدان میں، ایک اس کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں پرکھ لوں، امتحان کر لوں ایمان والوں کا. دوسرا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، دوسرا امتحان کن کا؟
منافقوں کا. یہ منافق یہ وہ کیٹیگری تھی جو مطلب کہ دلوں میں کفر رکھتے تھے اور زبانوں سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. تو دوسری کیٹیگری یہ تھی. تو ان کا جو تھا یہ جو ہے تیسری کیٹیگری کے لوگوں میں آ جاتے ہیں جو ابتلا کے آنے پہ اور اللہ کے غصے کا جو ہے شکار ہوتے ہیں, اللہ کی ناراضی کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور اپنے کفر میں اپنے نفاق میں اور بڑھ جاتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو پھر فرمایا کہ وقیل اللہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ. انہی کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی منافقوں کے ہی طرز عمل کی کہ ان کو جب کہا گیا, جب لڑائی کا موقع آیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں نکلو, قتال کرو, اود فاؤ, یا لڑتے نہیں تو کم از کم اپنے شہر کا اپنے علاقے کا دفاع ہی کرو. قالو تو کیا کہتے ہیں یہ منافق, اللہ نے ان کا تذکرہ کیا, لو نعلم قتالا, کہ اگر ہمیں کوئی ڈھنگ کی لڑائی معلوم ہوتی, لتبعناکم, تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے لڑتے. ہم للکفر یومئذ اقرب, وہ اس وقت جب یہ باتیں کر رہے تھے نا منافق, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے, منہم للایمان, ایمان کی بجائے, یعنی وہ کفر کو چھو رہے تھے یہ باتیں کرتے ہوئے. یقولون بافواہہم, اپنی منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے, ما لیس فی قلوبہم, جو کہ ان کے دلوں میں نہیں تھی. یعنی منافقوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے. دلوں میں ان کے کفر تھا اور زبانوں پہ اور باتیں تھیں ادھر ادھر کی دھوکہ دینے والی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, واللہ اعلم بما یکتمون, کہ جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں نا حقیقت, اللہ کو بہت پتہ ہے اس کا, کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ کو تو سینے کی باتوں کا, دل کی باتوں کا, سوچ کا, فکر کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے اندر کیا ہے, باہر کیا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا, جو کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں کی بابت, وقعدوا, اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے, منافق یعنی لڑائی میں نہیں آئے. اور اس وقت جو ہے میں نے پچھلی نشستوں میں ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اپنے 300 منافقوں کو لے کے تو وہ پیچھے ہو گیا تھا, اور بہانہ کیا بنایا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی, ہماری رائے نہیں مانی گئی, ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا, تو لہٰذا ہم اب تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. بہانہ بنا لیا انہوں نے, اصل تھے ہی کافر, وہ لڑنا کہاں تھا انہوں نے. تو وہی بات کہ اب وہ کہتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہے جا کے مدینے میں, اور وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ لاخوانہم, اپنے دوسرے جو تھے لڑائی میں گئے لوگ ان کے بارے میں, وقعدوا, لو اطاعونا, کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے, ما قتلوا, تو یہ جو وہاں جا کے یہ قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تو بچ جاتے قتل ہونے سے. یعنی یہ ایسی باتیں کر رہے. تو یہ وہی بات جس کا میں نے ذکر فرمایا تھا, اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں نے وہن کے بارے میں بیان کی تھی. یہ اسی کا دوسرا پہلو ہے, کراہیت الموت, کہ موت سے جو کراہت ہے یہ بھی وہن کا سبب ہے. اور یہ منافقوں کے اندر یہی مرض تھا کہ موت سے یہ چاہتے تھے کہ ہم دور ہی رہیں, کوسوں دور موت سے رہنے کی کوشش کرتے, کہیں موت نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی اصلاح کی کوشش کی ہے ان آیات کے اندر, مختلف طریقوں سے, مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے. اور یہاں اس طرح سے بتایا, قل فتروا عن انفسکم الموت, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا بتاؤ کہ تم موت کو اپنے اوپر سے ٹال کے تو دکھاؤ, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی جب موت آ جاتی ہے تو کوئی اس کو ٹال سکتا ہے بھلا؟ اس وقت تو سارے ڈاکٹر, طبیب اور سارے سیانے بے بس ہو جاتے, سارے کہتے ہیں اللہ کا حکم بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا موت کے آگے بس نہیں چلتا, موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. جب وہ وقت آ جاتا ہے اس کا, تو نہ ایک لمحے کے لیے ٹلتا ہے, اور جب نہیں آتا تو پھر موت آ نہیں سکتی, یعنی اپنے ٹائم پہ ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا موت کے بارے میں کہ میں نے موت کا ایک وقت متعین کیا ہے, اس وقت سے پہلے بھی نہیں آ سکتی اور اس وقت سے ایک لمحہ کے لیے ٹل بھی نہیں سکتی. لہٰذا موت سے ڈرنا بند کر دو, موت سے ڈرنا چھوڑ دو, جو کرنے والے کام ہے وہ کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے موت کا ڈر دور کیا مسلمانوں کے اندر سے. کس طرح سے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ منافق تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, جنہوں نے
جان دے دی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو میری راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے. اللہ نے کہا جو میری راہ میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ مت شمار کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اللہ آپ کا رب ان کو رزق دیتا ہے کھانے کے لیے. کتنی بڑی بات. یعنی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کی فضیلت بتائی، اس کا مقام بتایا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے پاس ایسی نعمتیں ملتی ہیں، ایسے انعام ملتے ہیں کہ اس بندے کا دوبارہ دنیا میں آنے کو جی نہیں کرتا. یعنی جو اللہ کا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کو اللہ کے پاس اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اتنے درجے کے اس کو اللہ کے پاس انعام ملتے ہیں کہ اس کا کبھی جی نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا میں واپس آئے، دنیا میں لوٹے. لیکن فرمایا کہ ایک شہید ایسا ہے کہ وہ جب شہید ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر شہید ہوں. کیوں؟ کیونکہ شہید ہوتے وقت جو اس کو اللہ کے انعام ملتے ہیں، جو اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، جو اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، جو اس کو اس وقت لذت آتی ہے شہادت کے وقت، وہ لذت کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. اس لیے صرف شہید تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج. اس لیے نہیں کہ میں دنیا کٹھی کروں جا کے دنیا کے اور کام کروں، کس لیے کہ میں جا کے دوبارہ تیری راہ میں جان دوں. ہاں، پھر موت کا ذائقہ چکھو، پھر شہادت کا مزہ چکھو. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ بدت تو، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں اقتل، شہید ہوں، قتل کیا جاؤں. ثم جو ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے زندہ کیا جائے. ثم احی، ثم اقتل، ثم احی، ثم اقتل، ثم احی، ثم اقتل. فرمایا میری اپنی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. میں دوبارہ پھر شہید اللہ کی راہ میں ہوں، اللہ پھر مجھے زندگی دے، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر اللہ مجھے زندگی دے اور میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی تمنا. تو میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے کہا کہ جب تک یہ حدیث مبارکہ موجود ہے مسلمانوں کے دل سے شہادت کی تمنا جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا. کہ جو اللہ کے پیارے نبی کی محبت رکھنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح آپ کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی کو شہید ہونا اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، تو آپ سے محبت رکھنے والے ایمان والوں کو بھی اتنا پیارا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ جو شہید ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا، تمہیں پتہ نہیں اس کے بارے میں. تو یہاں بھی وہی بات فرمائی، اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے شہید ہونے والوں کو. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کو پسندیدہ موت بنا دیا ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے تمنا کرتے ہیں، اللہ کے نبی تمنا کرتے گزرے شہادت کی موت کی، اتنی اچھی موت ہے. تو جب شہادت مسلمانوں کے لیے اتنی اچھی چیز بن گئی تو اب موت کا ڈر ختم ہو گیا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور شہداء کو اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے فضل سے عطا کرے گا وہ اس پہ بڑے خوش ہوں گے. فرحین، بڑے خوش ہوں گے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ بڑے خوش ہوں گے جو ابھی ان کے پاس نہیں آئے، ابھی آئیں گے.
اس میں عام مسلمان تو مراد ہی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو اپنی اولاد ہے اس کے ایمان کی، اس کی دینداری کی بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اس کا ذکر بھی فرمایا گیا، سورہ طور کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی اولاد گو کہ اس درجے کی نیک نہ بھی ہو، یعنی ان سے کم درجے کی نیک ہو، وہ جب دنیا سے جو ہے ان کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی اولاد کے کم درجوں کو ان کے بڑوں کے درجوں کے برابر کر دیں، تاکہ یہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنے آباء و اجداد کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائیں، تاکہ ان کی خوشی میں بھی اضافہ ہو اور ان کی خوشی میں بھی۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہی مضمون یہاں پہ ہے کہ پھر اپنے پچھلوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں اللہ نے اتنے بڑے درجے دیے شہید ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کی برکت سے ہماری اولاد گو کہ ہم سے کم درجے کی نیک ہے، ہم سے کم درجے کی ایمان والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے وعدوں سے ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیں گے بڑے درجوں میں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں بھی خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، اور وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے مقام پہ آ جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت اللہ، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں پہ، وفضل، اور اللہ کے فضل پہ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر، ان کا صلہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شہادت کی موت کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے بعد جو انعامات ملنے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے، تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں شہادت کی تمنا پیدا، ان کو پتہ چلے کہ شہادت کوئی موت نہیں ہے بلکہ یہ تو حیات ہے، اور اتنی اعلیٰ درجے کی حیات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔